یہ منظر پولیس کے ہاتھوں رجب طیب ایردوان کی گرفتاری کا ہے۔ 43 سالہ سیاستدان طیب ایردوان کا جرم یہ تھا کہ اس نے میناروں کی عظمت پر ایک نظم جلسے میں پڑھی، مگر 5 سال بعد یہی طیب ایردوان ترکیہ کا روشن چہرہ بن کر ابھرے اور 20 برس تک کوئی طاقت ان کے پائے استقامت کو ہلا نہیں سکی، اور آج یہ عالم ہے کہ ملک کے ہر گوشے میں انہی آیا صوفیہ، صلاح الدین ایوبی مسجد، خیر الدین باربروسا مسجد کے مینار اپنی عظمت کو خود واضح کر رہے ہیں۔ 69 سالہ رجب طیب ایردوان نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز اسکول کے زمانے میں نیشنل ترکش اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن نامی طلبہ تنظیم سے کیا۔ پھر 1976 میں انہیں ترکیہ کی دینی جماعت ملی سلامتی پارٹی کی یوتھ ونگ کی جانب سے استنبول کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ 1980 میں ترکیہ میں سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کر دی گئی تھی جو 1983 تک برقرار رہی۔ 1983 میں نجم الدین اربکان نے رفاہ پارٹی قائم کی تو ایردوان اس کا حصہ بنے، اور 1984 میں بیغلو میں رفاہ پارٹی کے ضلعی سربراہ مقرر ہوئے۔ ایردوان کو رفاہ پارٹی کی جانب سے استنبول کا صوبائی پارٹی سربراہ مقرر کیا گیا اور وہ پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو بورڈ کے ممبر بھی بن گئے۔ استنبول میں طیب ایردوان نے ایسی سرگرمیاں متعارف کروائیں کہ جن سے لوگوں کے دل میں سیاسی نظام کا وقار اور احترام بڑھے اور خواتین اور نوجوان نسل بھی سیاسی عمل کا حصہ بن سکیں۔ ان کی کاوشوں کے باعث رفاہ پارٹی نے استنبول کے ضلع بیغلو میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ مارچ 1984 میں ایردوان استنبول میٹروپولیٹن کے میئر منتخب ہوئے۔ بحیثیت میئر انہوں نے استنبول کے دائمی مسائل مثلاً پانی کی نکاسی، کچرے، ٹریفک، فضائی آلودگی سمیت متفرق مسائل کے ناقابل یقین حل تلاش کیے اور یوں ترکوں کے دلوں میں اپنا خاص مقام پیدا کر لیا۔ 1997 میں انہوں نے عوامی جلسے میں نظم پڑھی جو وزارت تعلیم کی جانب سے تجویز کردہ کتاب سے لی گئی تھی، مگر اس نظم کے پڑھنے کی پاداش میں انہیں قید کی سزا سنائی گئی اور یوں ان کا میئرشپ کا سفر اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ طیب ایردوان نے 14 اگست 2001 کو اپنی جماعت آک پارٹی کی بنیاد رکھی اور یوں سرخروئی کے ایک نئے سفر کا آغاز ہوا۔ 2002 میں آک پارٹی نے پارلیمانی انتخابات میں 2/3 اکثریت حاصل کی اور ایردوان نے 15 مارچ کو ترکیہ کی وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھال لیا۔ انہوں نے اس دوران جمہوریت، انصاف اور کرپشن فری نظام کے فروغ کے سلسلے میں نیک نامی کمائی اور عوام کی فی کس آمدنی بھی بہتر بنائی۔ ترکیہ میں نئے اسپتال، سکولز، ڈیم، سڑکیں، رہائش گاہیں اور پاور پلانٹ بنوائے۔ ایردوان کی اس جد و جہد کو غیر ملکی مبصرین نے خاموش انقلاب کا نام دیا۔ 2007 میں ایردوان دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوئے اور ان کی آک پارٹی نے 2011 کے پارلیمانی انتخابات میں بھی کامیابی حاصل کی۔ 2014 میں ایردوان صدارتی میدان میں اترے اور ترکیہ کی تاریخ میں پہلی بار ایک صدر عوامی ووٹ کی بنیاد پر منتخب ہوا۔ 21 مئی 2017 کو ایردوان اپنی آک پارٹی کے چیئرمین بھی منتخب ہوئے۔ 24 جون 2018 کو دوبارہ انتخابات ہوئے تو صدر ایردوان ایک بار پھر عوامی اعتماد کے مرکز تھے اور وہ 52.59% ووٹ حاصل کر کے دوبارہ ترکیہ کے صدر منتخب ہوئے۔ یا اللہ، بسم اللہ۔ صدر ایردوان نے اپنے 20 سالہ دور حکومت میں لاتعداد رفاہی و فلاحی منصوبے شروع کیے اور انہیں تکمیل تک پہنچایا۔ ترک اٹامک پاور پلانٹ، ایمیکس اسپیس سیٹلائٹ، TCG انادولو بحری جہاز، ٹوگ کار، ہورجیٹ، التائی ٹینک، چناکلے برج، کان 5th جنریشن فائٹر پلین، ترکیہ گرین انیشیٹو، فینانس سینٹر، بحیر احمر کے گیس کے ذخائر سمیت بے شمار کامیاب منصوبے ان کے کریڈٹ پر ہیں۔ صدر ایردوان گزشتہ 20 برس سے ترکیہ کے حکمران ہیں اور اس دوران انہوں نے ترکیہ کی کرنسی کو غیر معمولی طور پر مضبوط کیا اور ترک عوام کے معیار زندگی کو بہت بہتر بنایا، جس پر دنیا بھر میں انہیں ایک کامیاب اور بہترین ایڈمنسٹریٹر کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، جبکہ بین الاقوامی سیاست میں بھی ان کے فلسطین، کشمیر، روس، یوکرین، اناج راہداری، شامی پناہ گزین سمیت بے شمار معاملات میں کارکردگی انہیں تمام معاصرین سے ممتاز کرتی ہے۔